سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع، چھٹے پارے کا 13واں رکوع۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رفاع بن زید اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور پھر یہ دونوں منافق ہو گئے اور یہ پھر دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بنانا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار، اور کافر، اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب سے دور رہو اور ان سے بھی دوستی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو کافروں سے، ان اللہ کے دشمنوں سے، بدعقیدہ بد مذہب لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک عیسائی یہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اذان سن کے کہتا تھا جل جائے جھوٹا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، وہ اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ عیسائی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ گستاخوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں جو ایسی بے وقوفانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، عقل ہوتی تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اذان قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ یہاں فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اذان دو، تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اذان جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ اذان مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اذان کی برکت سے برکتیں ملتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک پاکستان میں ہماری حکومت کی کوششیں رہی ہیں کہ کسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان بند ہو جائے۔ کبھی کہتے ہیں اس سے کافروں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حالانکہ اذان کی آواز سے تو برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ ہماری حکومت کو اور ہماری انتظامیہ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کبھی کہتے ہیں چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، 3 طرف ہٹا دو، ایک طرف لگا دو۔
تو یہ نادان لوگ ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے، مدینہ شریف کی ریاست کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کے لیے 60 لاکھ مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا ہے، شہداء کی روحیں متوجہ ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو سیکولر بنانے والے یہ بھی عقل لوگ ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ رہے گا، اور پاکستان میں انشاءاللہ اسلامی نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، اور جو یہود و نصارہ کی خواہش پر پاکستان کو لادینی ریاست بنانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اے کتابیوں، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تمہیں ہماری کیا بات بری لگی؟ یہی بات نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں اکثر فاسق لوگ ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ انبیاء میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر نازل کیا گیا اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی توریت اور انجیل، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب کو میں مانتا ہوں۔ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے، یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اے کتابیوں، هل تنقمون منا، تمہیں ہمارا کیا برا لگا، الا ان آمنا باللہ، یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل من قبل، اور اس پر جو پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں، بے حکم ہیں، نافرمان ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔